السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 43۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فظاہر انہ لا تناقض فی کلام صاحب البدایہ حیث قال ان العلم الحادث نوعان ضروری وهو ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسب واختيار كالعلم بوجوده وتغير أحواله، واكتسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسب العبد وهو مباشرة أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل. ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان ضروری يحصل بأول النظر من غير تفکر كالعلم بأن الكل أعظم من جزئه، واستدلال يحتاج فيه إلى نوع تفکر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سماعت کی۔ آج کی عبارت میں کیا بتانا چاہتے ہیں صاحب کتاب، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے ایک بات کہی تھی کہ لفظ ضروری جو ہے وہ کبھی اکتسابی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور کبھی استدلالی کے مقابلے میں بولا جائے۔ اگر اکتسابی کے مقابلے میں بولا جائے تو ایسے لفظ ضروری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تحصیل مقدور للمخلوق نہیں ہے، بلکہ بغیر اختیار مخلوق کے اس کا حصول ہو جاتا ہے، تو اسے ضروری کہتے ہیں۔ تو یہ معنی کب تھا ضروری کا؟ جبکہ اکتسابی کے مقابلے میں بولا جائے۔ اور کبھی ضروری بولا جاتا ہے استدلالی کے مقابلے میں۔ جب استدلالی کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کا مطلب یہ تھا دلیل میں نظر و فکر کیے بغیر جو علم حاصل ہو وہ ضروری ہے۔ تو لفظ ضروری کبھی اکتسابی کا مقابل ہوتا ہے تو کبھی استدلالی کا مقابل ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو فرماتے ہیں فظاہر انہ لا تناقض فی کلام صاحب البدایہ، تو فرماتے ہیں کہ اسی بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ صاحب بدایہ کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ صاحب بدایہ کے کلام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب بدایہ کے کلام میں تناقض ہے۔ کیوں تناقض کیوں سمجھ میں آ گیا لوگوں کے تناقض سمجھ میں اس لیے آ گیا کہ صاحب بدایہ نے اولاً علم کی تقسیم، یعنی علم مخلوق کی تقسیم، علم حادث کی تقسیم کی، تو کہا کہ علم حادث کی دو قسمیں، ایک ضروری اور ایک اکتسابی۔ دیکھیے یہاں پر ذہن میں رہے کہ ضروری کو کس کے مقابلے میں رکھ دیا؟ اکتسابی کی، کیونکہ ضروری یہاں پر قسیم ہے کس کی؟ اکتسابی کی۔ تو کہا کہ علم حادث کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری اور اکتسابی۔ تو یہاں پر ضروری اکتسابی کی قسم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اکتسابی کی تین قسمیں کی اسباب کے اعتبار سے، اور تیسری قسم کو بتایا کہ نظر عقل سے، بھئی اکتسابی کا حصول نظر عقل سے ہو رہا ہے۔ اکتسابی کا حصول تو حواس کے استعمال سے بھی ہوتا ہے، نظر عقل سے بھی ہوتا ہے، خبر صادق سے بھی ہوتا ہے۔ اسباب الگ الگ ہیں، تو اگر بالاختیار کوئی ان اسباب کا استعمال کر کے علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اکتسابی ہے۔ لہذا اکتسابی کی تین قسمیں کر دیں پھر اسباب کے اعتبار سے، اور پھر کہا کہ تیسری قسم جو اکتسابی کی ہے وہ اس کے بارے میں کہا کہ نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم یہ اکتسابی ہے۔ پھر اس اکتسابی کی انہوں نے تقسیم کر دی، کیونکہ اکتسابی ہی کی قسم ہے نا کہ نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم۔ پھر نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کی انہوں نے دو قسمیں پھر قسمیں کر دیں۔ نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم خود اکتسابی ہے، یاد رکھنا، پھر اس کی دو قسمیں کر دیں۔ نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کی جو کہ اکتسابی ہے، تو اس اکتسابی کی دو قسمیں کر دیں، کیا؟ ایک ضروری اور ایک استدلالی۔ تو یہاں پر ضروری اکتسابی کی قسم بنا دیا، جبکہ اس سے پہلے ضروری کس کے؟ اس اکتسابی کی قسم تھا، تو یہاں پر قسیم الشیء قسم منہ لازم آ گیا۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شے کی قسیم اس کی قسم ہو جا رہی ہے، اور یہ خرابی ہے، یہ تناقض ہے۔
کیوں تناقض کیسے؟ اس لیے کہ قسیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپس میں متباین ہوں برخلاف قسم کے، کیونکہ وہ اپنے مقسم کے تحت مندرج ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ صاحب بدایہ کے کلام میں کچھ لوگوں نے تناقض سمجھا، تو صاحب کتاب صاحب شرح علامہ سعد الدین تفتازانی یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بتا دیا کہ ضروری کبھی اکتسابی کا مقابل ہوتا ہے، کبھی استدلالی کا مقابل ہوتا ہے۔ جب اکتسابی کا مقابل ہوگا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، جب استدلالی کا مقابل ہوگا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، تو دونوں آپس میں متغیر ہوں گے۔ لہذا اب جواب سمجھ میں آ گیا بھائی، جواب کیا ہوگا کہ جب صاحب بدایہ نے تقسیم کی ضروری اور اکتسابی کی جانب علم حادث کی، تو وہاں پر اکتسابی کے مقابلے میں ضروری کو رکھا، تو وہاں پر ضروری سے مراد ہے کہ جو مقدور للعبد نہ ہو، جس کا حصول بغیر اختیار مخلوق کے ہوتا ہو، وہاں پر ضروری سے مراد یہ ہے، کیونکہ اکتسابی کا مقابل ہے۔ اور پھر اکتسابی کی قسم کرتے ہوئے ضروری اور استدلالی کہا، تو وہاں پر استدلالی کے مقابلے میں ضروری کو رکھا، تو وہاں پر ضروری سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ ضروری سے اب مراد یہ ہے کہ دلیل میں نظر و فکر کیے بغیر جس کا حصول ہو جائے وہ ضروری، اور دلیل میں نظر و فکر کر کے جو حاصل ہو وہ استدلالی۔ تو دونوں جگہ ایک معنی مراد نہیں ہے، جس میں تو جو قسیم تھا وہ اور تھا، جو قسم ہے وہ اور ہے، تو یہاں پر قسیم کا قسم ہونا لازم نہیں آئے گا۔ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں؟ ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں فظاہر انہ لا تناقض فی کلام صاحب البدایہ، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ صاحب بدایہ کے کلام میں تناقض نہیں ہے، حیث قال کہ صاحب بدایہ نے کہا ان العلم الحادث، کہ علم حادث، علم باری تعالیٰ سے احتراز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم علم قدیم ہے، وہ علم حادث نہیں۔ ان العلم الحادث، کہ انہوں نے کہا کہ علم حادث نوعان، دو قسم پر ہے، ضروری، ایک قسم تو ہے ضروری، ضروری کسے کہیں گے؟ وہو ما یحدثہ اللہ تعالی فی نفس العبد، علم ضروری وہ علم ہوگا جس کو اللہ رب العزت نفس عبد میں پیدا فرما دیتا ہے، من غیر کسبہ و اختیارہ۔ تو دیکھو یہاں پر ضروری کس کے مقابلے میں تھا؟ اکتسابی کے مقابلے میں۔ تو تفسیر کیا کی کہ جس کو اللہ رب العزت نفس عبد میں پیدا فرما دیتا ہے بندے کے کسب و اختیار کے بغیر، کل علم وجودی، جیسے بندے کا خود اپنے وجود کا علم، و تغیر احوالہ، اور اپنے احوال کے بدلنے کا علم، یہ اللہ رب العزت نفس عبد میں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے کسب و اختیار کی ضرورت نہیں ہے، بالقصد اسباب کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکتسابی، اور دوسری قسم کیا ہے علم حادث کی؟ اکتسابی۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے اکتسابی، یہ قسم بن گیا ضروری کی، تو ضروری یہاں پر اکتسابی کی قسم ہے جی۔ تو دوسری قسم ہے اکتسابی، اکتسابی کسے کہیں گے؟ وہ ما یحدثہ اللہ تعالیٰ فیہ بواسطۃ کسب العبد، علم اکتسابی وہ علم ہوگا جس کو اللہ رب العزت بندے کے نفس میں، نفس عبد میں پیدا فرما دیتا ہے بندے کے کسب کے واسطے سے، بندے کے کسب اور اس کے اختیار کے واسطے سے۔ اور بندے کا کسب ہے کیا؟ وہ مباشرۃ اسبابی، وہ اسباب علم کو استعمال کرنا ہے۔ تو بندہ اسباب علم کو استعمال کرتا ہے، اس کے واسطے سے اللہ رب العزت اس کے نفس میں علم پیدا فرما دیتا ہے، یہ علم اکتسابی ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اسباب علم استعمال کر کے اللہ رب العزت، بندہ اسباب علم استعمال کرتا ہے، اس کے واسطے سے اللہ رب العزت علم پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اسباب علم ہے کیا؟ فرماتے ہیں اسبابہ ثلاثہ، یہ صاحب بدایہ کی عبارت ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اسباب علم تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق، اور نظر عقل۔ ثم قال، پھر یہاں پر تقسیم اتنی کر دی، پھر اس کے بعد فرمایا والحاصل من نظر العقل نوعان، وہ علم جو کہ نظر عقل سے حاصل ہوتا ہے، اور جناب آپ جانتے ہیں کہ نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم اکتسابی ہے، نظر عقل سے، کیونکہ نظر عقل بھی تو ایک سبب ہے، تو نظر عقل کو استعمال کر کے جو علم حاصل ہوا وہ بھی تو اکتسابی ہوگا نا۔ اس لیے نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کی جب بعد میں تقسیم کی صاحب بدایہ نے، تو کہا کہ دو قسمیں ہیں نظر عقل سے حاصل ہونے والا، اور نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم وہ اکتسابی ہوگا، اور پھر اس کی دو قسمیں کی، کیا؟ ضروری،
ایک قسم اس کی ضروری کر دی. اب یہاں پر ضروری کا معنی بتایا ہے یحصل باول النظر من غیر تفکر، یعنی ایسا علم جس کا حصول اول نظر سے ہو جائے دلیل میں غور و خوض کیے بغیر. جیسے کہ اس بات کا علم بأن الکل اعظم من جزئہ، جیسے کہ اس بات کا علم کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے. تو ایک قسم ضروری کر دی کس کی؟ نظر عقل سے حاصل ہونے والے علم کی. اور نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم کی اکتسابی ہے، تو اکتسابی کی دو قسمیں کی، ایک ضروری و استدلالی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ استدلالی. تو یہاں پر یہ استدلالی کسے کہیں گے؟ یحتاج فیہ الی نوع تفکر، یعنی جس کے اندر ایک قسم کے تفکر اور تأمل اور غور و خوض کی ضرورت پیش آئے. کالعلم بوجود النار، جیسے کہ وجود نار کا علم عند رؤیت الدخان، دھواں کے دیکھنے کے وقت کچھ تفکر کی ضرورت ہوگی، کچھ سوچنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ ہے استدلالی، کیونکہ دلیل میں تو آپ نے نظر کی، یہاں پر دلیل کیا ہے؟ رؤیت دخان، دھوئیں کا دیکھنا، یہ دلیل ہے وجود نار پر. تو دلیل تو سامنے آئی نا، تو دلیل کے ذریعے سے علم حاصل ہوا، علت کے ذریعے سے معلول پر استدلال آپ نے کر لیا کہ جب دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی، تو اسے استدلالی کہا. خلاصہ گفتگو یہ کہ نظر عقل سے حاصل ہونے والا علم اور نظر عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اکتسابی ہوتا ہے. تو اس سے حاصل ہونے والا علم یعنی اکتسابی کی دو قسمیں کی، ضروری اور استدلالی. تو یہاں پر اکتسابی کی ضروری کو اکتسابی کی قسم بنا دیا، جبکہ اس سے پہلے ضروری کو اکتسابی کی قسم قرار دیا تھا. تو قسم کا قسم ہونا لازم آ گیا. یہ اعتراض ہے، یہ تناقض ہے. لیکن آپ پر ظاہر ہو گیا ہوگا کہ صاحب بدایہ کے کلام میں یہ کوئی تناقض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اکتسابی کی قسم بنایا تھا ضروری کو، تو وہاں پر ضروری کا معنی یہ تھا کہ اختیار اسباب اور اسباب علم کو استعمال کیے بغیر بالقصد والاختیار، اسباب علم کو استعمال کیے بغیر جو علم حاصل ہو جائے خود بخود، وہ علم ضروری ہے. تو وہ اکتسابی کے مقابلے میں رکھا تو اس کا معنی یہ تھا. اور یہاں پر ضروری کو استدلالی کے مقابلے میں رکھا ہے، تو یہاں پر ضروری کا معنی یہ ہے کہ دلیل میں نظر و فکر کیے بغیر ہی علم حاصل ہو جائے. تو دونوں میں معنی الگ الگ ہے. تو جو قسیم تھا وہ قسم نہیں ہے، جو قسم ہے وہ قسیم نہیں ہے. تو کہاں تناقض لازم آئے گا؟ دونوں الگ الگ ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ والالہام لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء عند اہل الحق. اس عبارت سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جناب آپ نے اسباب علم کو 3 میں منحصر کر دیا، جبکہ الہام بھی اسباب علم سے ایک سبب ہے. الہام کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، تو پھر 3 میں انحصار درست نہیں ہے. یہ کوئی اعتراض کرے؟ جواب صاحب کتاب دیتے ہیں کہ الہام یہ اسباب علم سے نہیں ہے اہل حق کے نزدیک. عند اہل الحق کہہ رہے ہیں کیونکہ اہل حق کے نزدیک، اہل تحقیق کے نزدیک الہام اسباب علم سے نہیں ہے. اس کے برخلاف صوفیہ اور بعض اور روافض کے نزدیک الہام بھی اسباب علم سے ہے. اس لیے عند اہل الحق کہہ دیا ہے صاحب کتاب نے. ان لوگوں نے استدلال اس بات سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہاں پر الہام اور فجورہا میں ہا ضمیر کا مرجع نفس، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو نفس کے اس کے برائیاں اور گناہ اور اس کی تقوی و شعاری، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العزت نے الہام فرما دیا. تو یہاں پر الہام سبب علم ہوا کہ نفس کو اس کے گناہ بھی معلوم ہو گئے اور اس کے بھلائیاں اور تقوی شعاری بھی معلوم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر الہمہا کہا. الہام اگر سبب علم نہیں ہوتا تو الہام فرمانے کا کیا فائدہ؟ تو سبب علم ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے الہام ایک ہوتا ہے الہام اصطلاحی، جو مطلب ہوتا ہے کہ غیر محسوس چیز کو دل میں بطریق فیض ڈال دینا، یہ الہام اصطلاحی ہے. اور ایک الہام ہوتا ہے بمعنی علم.
تو بمعنی علم جو الہام ہوتا ہے وہ تو اس کا معنی لغوی ہے. یہاں پر الہام کی گفتگو وہ ہے کہ جو اصطلاحی ہو. آیت کریمہ میں جو الہمہا فجورہا و تقواہا میں جو الہام ہے وہ معنی لغوی میں بمعنی اعلمہ ہے، یعنی نفس کو اس کا فجور اور اس کا تقوی سکھا دیا. تو الہمہ وہاں پر بمعنی لغوی بمعنی اعلمہ ہے. اور یہاں پر اعتراض جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سبب علم نہیں ہے الہام، اس الہام سے مراد کیا ہے؟ اس الہام سے مراد یہ ہے کہ بطریق فیض دل میں معنی غیر محسوس کو شیء غیر محسوس کو ڈال دینا بطریق فیض، یہ الہام ہے. یہ سبب علم نہیں ہے عام مخلوق کے لیے. عام مخلوق کے لیے سبب علم نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں والالہام المفسر بإلقاء معنی فی القلب بطریق الفیض. الہام جس کی تفسیر کی جاتی ہے معنی کا دل میں بطریق فیض ڈال دینا. یہاں پر معنی سے مراد لفظ کا مقابل نہیں ہے، بلکہ معنی سے مراد کیا ہے؟ محسوس کا مقابل، یعنی غیر محسوس شے کا بطریق فیض دل میں ڈال دینا، یہ الہام. لیس من اسباب المعرفہ، یہ معرفت کے اسباب سے نہیں ہے. معرفت بمعنی علم ہی ہے. کس شے کی صحت کی معرفت کے اسباب سے نہیں ہے، یعنی کسی شے کا صحیح علم حاصل ہو اس کے اسباب سے نہیں ہے. عند اہل الحق، اہل حق کے نزدیک جب اسباب علم سے نہیں ہے یہ، تو پھر تین میں حصر کرنا جو ہم نے کر دیا اس میں یہ مختل بھی نہیں ہوگا. حتی یرید بہ الاعتراض، کہ اس کو لے کر اعتراض کیا جائے اسباب علم فی الثلاثہ کی حصر پر، کہ تین کے اندر اسباب علم کو منحصر جو کر دیا اس پر اعتراض اس کو لے کر کیا جائے. یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب علم سے ہے ہی نہیں. صاحب شرح ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مصنف نے لیس من اسباب المعرفہ کہا. مصنف کو یہاں پر بھی لیس من اسباب العلم کہنا چاہیے تھا، یہی مناسب تھا. پھر لیس من اسباب المعرفہ کیوں کہا؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں شاید کہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ ہمارے نزدیک معرفت اور علم دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر معرفت کا ذکر کر دیا. فرماتے ہیں وکان الاولی، بہتر تو یہ تھا کہ مصنف یہاں پر لیس من اسباب المعرفہ کے بجائے لیس من اسباب العلم کہتے، کیونکہ اس سے پہلے اسباب العلم وغیرہ ہی کہتے چلے آئے. بہتر تو یہ تھا کہ مصنف کہتے لیس من اسباب العلم بالشیء الا انہ احاول التنبیہ، لیکن مصنف نے اس بات پر تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا ہے ان مرادنا بالعلم والمعرفہ واحد، کہ ہماری مراد علم اور معرفت سے ایک ہی ہے. ویسا نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے اصطلاح بنا رکھی ہے کہ علم کو خاص کر دیتے ہیں مرکبات اور کلیات کے ساتھ، کہ کلیات کو جاننا یہ علم کہلائے گا اور مرکبات کو جاننا علم کہلائے گا. اس کے مقابلے میں بسائط کو جاننا اور جزئیات کو جاننا معرفت کہلائے گا. کچھ لوگوں نے یہ اصطلاح بنا لی ہے، تو تخصیص کر دیا الگ الگ، کہ علم کی تخصیص کر دی مرکبات اور کلیات کے ساتھ، اور معرفت کی تخصیص کر دی بسائط اور جزئیات کے ساتھ. جو بعض لوگوں نے یہ اصطلاح بنا لی ہے، یہ اصطلاح ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک علم اور معرفت دونوں ایک ہی ہے. لیکن صاحب کتاب نے بصحت الشیء میں لفظ صحت بھی تو بڑھایا، تو لفظ صحت کیوں بڑھا دیا؟ چلو ٹھیک ہے، معرفت بیان کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ تنبیہ ہو گئی اس بات پر کہ دونوں ایک ہیں، لیکن لفظ صحت کیوں بڑھایا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحت جو بڑھایا ہے تو اس کے ذکر کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. لفظ صحت کو تو نہیں بڑھانا چاہیے تھا. اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا الا ان تخصیص صحت بذکر، لیکن بالخصوص ذکر صحت کا ذکر کر دینا مما لا وجہ لہ، یہ ان میں سے ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے. ثم الظاہر انہ اراد ان الالہام لیس سببا یحصل به العلم لعامۃ الخلق. یہاں سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ الہام سبب علم نہیں، بلکہ بہت سارے اولیاء کرام کو الہام کے ذریعے سے یقین اور علم حاصل ہو جاتا ہے.
تو صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو مصنف نے یہ کہا ہے کہ اسباب علم سے الہام نہیں ہے، اس سے مصنف کی مراد یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کے لیے اسباب علم سے نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عام مخلوق کے لیے اسباب علم سے نہیں ہے، لیکن رہے کچھ خاص اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے تو ان کے لیے ان کو علم الہام سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مصنف نے جو سبب علم ہونے کی الہام کی نفی کی ہے کہ الہام سبب علم سے نہیں ہے، اسباب علم سے نہیں ہے، تو وہ عام مخلوق کے لیے، کیونکہ یہاں پر اسباب علم جو بیان کیے ہیں وہ عام مخلوق کے ہی اسباب علم بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم ظاہر انہ اراد ان الالہام، پھر ظاہر یہی ہے کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ الہام سبب علم نہیں ہے، ایسا سبب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے عام مخلوق کو علم حاصل ہو۔ وَيَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ، اور ایسا علم الہام سے حاصل نہیں ہوتا ہے کہ جو صلاحیت رکھے غیر پر الزام کی صلاحیت رکھے، غیر کو خاموش کرنے کی صلاحیت رکھے۔ وَإِلَّا، یہ مراد ہے کہ ایک تو عام مخلوق کو اس کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے جو حاصل ہونے والا علم ہے وہ غیر پر دلیل اور غیر کے خلاف، غیر کے لیے مسکت نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا، ورنہ تو فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ، ورنہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ الہام کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ وَرَدَ الْقَوْلُ بِهِ فِي الْخَبَرِ، اور حدیث پاک میں بھی الہام سے علم حاصل ہو جاتا ہے، الہام کے بارے میں قول وارد ہے حدیث پاک میں بھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہمنی ربی، میرے رب نے مجھے الہام فرما دیا۔ وحکی عن کثیر من السلف، اور بہت سارے بزرگوں سے بھی یہ بات منقول ہے کہ الہام اللہ نے فرما دیا۔ بات سمجھائی بچوں؟ لیکن یہ کچھ مخصوص اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو اگر علم حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ عام مخلوق کے لیے بھی الہام سبب علم بن جائے۔ واما خبر الواحد، رہی خبر واحد، ابھی پھر ایک اعتراض کا، اما خبر الواحد سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ اسباب علم کا تین میں منحصر ہونا ہمیں تسلیم نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد ایک آدمی کی خبر، جو ایک آدمی نہایت عادل، تام الضبط، ثقہ ہو، اس کی خبر واحد ہوگی، لیکن اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے مجتہد کی تقلید سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے، تقلید مجتہد بھی مفید علم ہے۔ تو یہ دونوں اسباب علم سے ہیں، لیکن تو تین میں انحصار درست نہیں۔ صاحب کتاب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں خبر واحد ایسے آدمی کی خبر، ایک ایسے آدمی کی خبر جو کہ عادل ہو، تام الضبط ہو، اور مجتہد کی تقلید، یہ سب کے سب مفید یقین نہیں ہے، مفید علم نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں مفید ظن ہیں، کیونکہ مجتہد کی تقلید سے یقین نہیں حاصل ہوتا، لیکن وہ تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا، کیونکہ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ وہ علم جو کہ علم جازم ہو، ثابت ہو، مطابق للواقع ہو، علم جازم ثابت مراد ہے۔ اور خبر واحد جو کہ ایک آدمی خبر دے اور وہ آدمی عادل تام الضبط ہو، تو اس کی خبر علم ثابت اور علم جازم کو واجب نہیں کرے گی۔ ایسے ہی تقلید مجتہد علم جازم کو تو واجب کر دیتی ہے، لیکن علم ثابت کو واجب نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ جواب سمجھ میں آیا؟ فرمایا صاحب کتاب واما خبر الواحد العادل، ایک عادل تام الضبط آدمی کی خبر اور مجتہد کی تقلید، فقط یفیدان الظن، تو یہ دونوں ظن کا افادہ کرتے ہیں، اور ظن کا افادہ کرتے ہیں۔ والاعتقاد، ایسی تقلید اعتقاد کا افادہ تو کرتی، لیکن اعتقاد جازم الذی یقبل الزوال، ایسے اعتقاد جازم کا افادہ کرتی ہے جو کہ زوال کو قبول کر دیتا ہے، تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے۔ فکأنہ اراد بالعلم، تو مصنف نے جو یہ کہا نا اسباب علم، علم کے اسباب، تو علم سے مراد مصنف کی وہ ہے مالا یشملھا، جو ان کو شامل نہ ہوں،
وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِحَصْرِ الْأَسْبَابِ فِي الثَّلَاثَةِ، ورنہ تو تین میں اسباب علم کو منحصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو مصنف کے نزدیک اسباب علم سے وہ اسباب مراد ہیں جو علم جازم ثابت مطابق للواقع کا افادہ کریں۔ خبر واحد اور تقلید مجتہد، تقلید مقلد، تقلید مجتہد، مقلد کا مجتہد کی تقلید کرنا، یہ اعتقاد جازم کا تو افادہ تو کرتے ہیں لیکن زوال کو قبول کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں اگر علم سے مراد یہ نہ ہو کہ جو ان کو شامل نہیں، تب تو اسباب علم صرف تین نہیں بہت سارے ہیں۔ اس لیے مصنف کی مراد علم سے وہی ہے جو اعتقاد جازم ثابت، جو زوال کو قبول نہ کرے، ایسا علم حاصل ہو، ایسا اعتقاد حاصل ہو جس سے، اور ایسا اعتقاد جازم ثابت جس سے حاصل ہو، وہ صرف اور صرف اس کے تین اسباب ہیں عام مخلوق کے لیے۔ آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔